لبے خاموش پر رہتا ہے افسانہ محمد کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ العظیم، وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ اما بعد، صدق اللہ العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور اس دنیا کو پیدا فرما کر یہاں کے انسانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان لوگوں کو راستہ دکھلانے کے لیے وقت وقت پر اور ضرورت پڑنے پر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ سب سے زیادہ واقعات قوم بنی اسرائیل کے ملتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے۔ یہ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، کہ بنو اسرائیل میں جس وقت صحیح لوگ پیدا ہو گئے، یعنی ان لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کرنا شروع کر دیا، اپنے مذہب کے مطابق چلنا شروع کر دیا، اپنی عبادت گاہوں کو آباد کرنا شروع کر دیا، اللہ کے حکموں کو ماننا شروع کر دیا، تو اس وقت ہم نے یہ کیا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے انہی میں کے لوگوں کو ان کا سردار بنا دیا۔ ورنہ اس سے پہلے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے، اس سے پہلے وہ فرعون کے غلام بنے ہوئے تھے۔ فرعون ان سے زبردستی اپنی خدمت کراتا تھا، فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، طرح طرح کی ان کو تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ لیکن جب وہ ان چیزوں پر صبر کرتے رہے تو قرآن نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا لما صبروا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، کہ جب انہوں نے صبر کیا اور انہوں نے اللہ کی جانب سے آنے والی ہدایت پر عمل کیا تو ہم نے انہی میں کے لوگوں کو ان کا سردار بنا دیا۔ اب تک تو یہ سرداروں کی ماتحتی میں رہتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو ماننا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں کے چند لوگوں کو ان کا سردار بنا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سپرد بادشاہت کر دی۔ یہ کب کیا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر شروع کیا۔ اب صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا صبر تو ہے صبر علی الطاعات، عبادات پر صبر کرنا۔ دل چاہ رہا تھا کہ آج نماز نہ پڑھوں، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے دل کو مسجد کی طرف متوجہ کیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ نرم نرم بستر نہ چھوڑوں، لیکن پھر بھی ہم اپنے دل کی نہ مانتے ہوئے رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے صبر علی الطاعات۔ دل چاہ رہا تھا عبادت نہ کرنا ہے آج، لیکن ہم نے اپنے دل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عبادتوں پر صبر کیا۔ اور دوسرا صبر ہے صبر علی المعصیت۔ دل چاہ رہا تھا میں اپنی آنکھوں سے بد نظری کروں، لیکن ہم نے اپنے اسلام کے حکم کو مانا،
دل چاہ رہا تھا کہ میں غلط کام کروں، دل چاہ رہا تھا میں چوری کروں، دل چاہ رہا تھا میں سود کا مال کھاؤں، دل چاہ رہا تھا غلط حرکتیں کرنے کے لیے، لیکن ہم نے اپنے دل کی نہ مانی، بلکہ ہم نے قرآن اور احادیث اور اپنے اسلام کو پیش نظر رکھا۔ دوسرا صبر ہے، صبر علی المصیبت۔ بندے کے اوپر اچانک کوئی مصیبت آ گئی، بندے کے اوپر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی بیماری آ گئی، تو بندے نے ان چیزوں پر صبر کیا، بندے نے اتنا صبر کیا کہ کسی سے شکوہ شکایت نہیں کیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انعام دیا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، انہی میں کے لوگوں کو ہم نے ان کا سردار بنا دیا۔ اور یہ سردار اس وقت بنایا جب انہوں نے صبر کیا۔ ہمیں بھی اپنی حالتوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہم اپنے گھروں میں دین کے تذکرے کرنے چاہیے۔ جب تک ہم اپنے گھروں میں دین کے تذکرے نہیں کریں گے، اپنی بیوی بچوں، بھائیوں بہنوں اور اپنی اولاد کے درمیان جب تک ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر نہیں سمجھیں گے اور نہ سمجھائیں گے، اس وقت تک حالات ہمارے گھروں کے دیندارانہ نہیں بنے گا، ہمارا ماحول اس وقت تک دیندارانہ نہیں بنے گا، اس وقت تک ہمارے گھروں کے اندر یہی جاہلانہ رسم رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیوی بچوں اور بھائیوں بہنیں اور اپنی اولاد اور ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر اب ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر نصیحتیں بیان فرمائی گئی ہیں، ہر آیت میں کوئی نہ کوئی عبرت کا مقام موجود ہے قرآن کریم کی، لیکن آج ہمارے گھروں سے یہ تذکرے ختم ہو گئے۔ ایسا کوئی گھر ہوتا ہے جس گھر میں دین کی بات ہوتی ہو، مالداری کی بات ضرور کرتے ہیں ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر، کل کو ہمیں کہاں کام کرنا ہے اور آئندہ مہینے تک کا ہمارا کیا بجٹ ہے، اس کا تذکرہ ہمارے گھروں میں ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم کتنے مسلمان ہیں؟ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں ایمان کیسے آئے گا؟ یہ آنے والی نسلیں ایمان کے اندر داخل بھی ہوں گی یا نہیں؟ یہ آنے والی نسلیں گناہوں میں ملوث رہیں گی یا نہیں؟ ان آنے والی نسلوں کو ہمیں دین پر کیسے چلانا ہے؟ ان چیزوں کے تذکرے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے قریبی علماء سے پوچھیں، ہمارا دل غلط باتوں کی جانب حکم کر رہا ہے، دل کہہ رہا ہے آج نماز چھوڑنی ہے، تو کسی عالم کے پاس جاؤ اور جا کر پوچھیں کہ مولانا میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میرا دل کیوں مجھے چوری کا حکم دے رہا ہے، میرا دل کیوں مجھے میرے والدین کی بے عزتی کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیوں میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں باپ ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین بھوکے سو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اس دل کا علاج کرانا چاہیے۔ ہمیں کیسے سکون آ جاتا ہے مسلمانوں کہ ہمارا دل غلط باتوں کا حکم دے رہا ہو اور ہم پھر چین کی نیند سو جاتے ہیں، ورنہ ہمارا نبی راتوں کو نہیں سویا، اور اس نبی کی تڑپ اپنے گھرانے کی نہیں تھی، بلکہ اس نبی کو ہم تک پیغام پہنچانا تھا۔ اسلام کا پیغام ہم تک تبھی پہنچا جب ہمارے نبی نے دین کو ہر طرف پھیلایا۔ صحابہ کرام کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ ان صحابہ نے اپنی بیویوں کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، نئے نویلی دلہن کو چھوڑا اور نکل پڑے اسلام پھیلانے کے لیے، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ یہ اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، بغیر مشقت، بغیر پریشانی اٹھائے یہ اسلام ہم تک نہیں پہنچ گیا۔ اور میں نے پہلے بھی بیان میں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائے گا ضرور، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم مسلمانوں تم کو ضرور آزمائیں گے، تھوڑا سا تمہارے دلوں میں ڈر بھی پیدا ہوگا دوسرے لوگوں کا، لیکن جب تمہارے دل ہم سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے تو اس وقت ہم تمہارا رعب دوسرے لوگوں کے اوپر ڈال دیں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے
مجھے ایک ایسی صفت عطا فرمائی کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو وہ دشمن بھی مجھ سے خوف کھانے لگتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی کو ہر وقت اللہ کا خیال تھا، اس وجہ سے لوگ اور ان کے دشمن نبی علیہ السلام کی جانب نظر اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اور ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی مشقتیں ڈالیں گے تمہارے اوپر، کبھی تمہیں فاقوں سے گزرنا پڑے گا، کبھی تمہیں طرح طرح کی پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا۔ ایک مدرسے کا بھی اعلان آیا، اس مدرسے کے اعلان میں یہ اعلان نکالا گیا کہ آج شام فاقہ رہے گا۔ فاقہ اس لیے رہے گا کیونکہ مدرسے کے اندر آٹا موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی یہ اعلان نکالا گیا سب طلبہ بخوشی رات کو بھوکا رہنے پر تیار ہو گئے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد کی کہ محلے کے لوگوں نے مدرسے میں اناج کا انبار لگا دیا۔ اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، زیادہ دن کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اسی ہفتے کی بات ہے۔ تو ہم جب صبر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دیں گے۔ دن ضرور بدلتے ہیں، لیکن دن کے بدلنے سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو بدلنا پڑے گا۔ حالات اسی وقت بدلیں گے جب ہم اپنی حالتوں کو درست کر لیں گے، ورنہ اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں سلطنت دے دے، کوئی مسلمان بادشاہ بن جائے اور ہم اپنی اسی حالت پر رہیں، نہ ہمیں دین کی فکر، ہماری مسجدیں خالی رہیں، اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے۔ پہلے ہمیں اپنی خود کی حالتوں کو بدلنا ہوگا، اپنے دلوں کو بدلنا ہوگا، اپنی اولاد کو جو ہماری آنے والی اولاد ہے اس کو بدلنا ہوگا، اس کو دین کے راستے پر لگانا ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو بدلیں گے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں جس وقت مسلمان 313 لڑنے کے لیے گئے تھے، اس وقت ان مسلمانوں کی مدد کی۔ کیوں مدد کی؟ اس لیے کہ ان مسلمانوں نے جو کہ 313 تھے اور ہزاروں کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے، یہ ایسے مسلمان تھے کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں تھی۔ یہ اب اپنی ہر چیز کو دین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آج بھی وہی قوت موجود ہے جو اس وقت موجود تھی۔ اگر ہم سب اپنی حالتوں کو بدل لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی دنوں کو بدل دیں گے۔ ہمیں پہلے اپنی حالتوں کو بدلنا چاہیے، پھر ہمیں یہ شکوہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکومت کیوں نہیں ہے۔ ہمیں یہ شکوہ تو ہے کہ مسلمان کیوں تباہ ہو رہے ہیں، ہمیں یہ شکوہ تو ہے کہ اے اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تیرے حکموں کو مانتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں سوچا کبھی ہم نے کہ ہمارے اندر دین کتنا موجود ہے، ہمارا اندر کا دل کتنا اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے، ہمارا اندر کا دل کتنا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، ہماری نسلیں کتنی اللہ کی عبادت کرتی ہیں، ہم خود کتنی عبادت کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو کبھی ہم نے نہیں سوچا، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مانیں اور پھر ہم ذلیل ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام 313 تھے اور جن سے مقابلہ ہو رہا تھا ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور یہی 313 ان ہزاروں کو ایک طرف ان کی جنگ کو ہرا کر جیت کر فتح حاصل کر کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ گھروں کو نکلے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹی اور بہوؤں کو پردے کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ خود ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور ہماری مائیں یہ چاہتی ہیں کہ میں سج دھج کر روڈ کے نکل جاؤں، اور روڈوں پر بیٹھے ہوئے نوجوان یہ ان لڑکیوں کو دیکھتے ہیں۔ ورنہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے علی لا تتبع النظرۃ نظرۃ، ایک مرتبہ اگر کسی نامحرم کے اوپر تمہاری نگاہ پڑ جائے تو فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو، فإن لك الأولى وليست لك الثانية، کہ تمہاری جو پہلی نظر عورت کے اوپر پڑی ہے وہ اچانک نگاہ پڑی، دوبارہ اگر تم نے اس کی جانب اپنی نگاہ کو جمائے رکھا
تو اس پر تمہاری پکڑ ہوگی، چھوٹ نہیں ہوگی۔ پہلی نگاہ پڑتے ہی ہم نے اپنی نگاہ کو جھکا لیا، ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر ہم نے اپنی نگاہ کو اس عورت کے اوپر جمائے رکھا تو ہمیں اس پر گناہ ملے گا، اور پھر یہی نگاہ دل کے اوپر اثر کرے گی۔ جب دل کے اوپر اثر ہوگا تو یہ دل گندا ہوتا چلا جائے گا، اور پھر اللہ بچائے یہ دل پتہ نہیں کہاں تک ہمیں پہنچا کر رکھ دے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کی خود عزت کرنی چاہیے۔ دوسرے لوگ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت نہیں کریں گے، ہمیں خود اپنی نسلوں کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گھروں میں دین کے تذکرے کرنے چاہیے، ہمیں اپنی اولاد کو، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، بہو ہو یا شوہر، سب کو باپردہ رہنے کا حکم ہے۔ عورتوں کا پردہ ہے چہروں کو ڈھانپ لینا، اور مردوں کا پردہ ہے کہ اگر کسی نامحرم کے اوپر نظر پڑ جائے فوراً اپنی نگاہ کو پست کر لینا، یہ مردوں کا پردہ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو خود بھی بچانا چاہیے، اور جو لوگ اس گندگی میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ہمیں روکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہر علاقے میں بلکہ ہر بستی میں علماء موجود ہیں۔ ہمیں عالموں کے پاس جانا چاہیے، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا دل غلط کاموں کا حکم دیتا ہے، مجھے کیا کام کرنا چاہیے جو میرا دل مجھے نیکیوں کا حکم کرے۔ ہمیں اپنے دلوں کو ذکر کرنے والا بنانا چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے کہ 2 آدمیوں کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا ہے، ان میں سب سے پہلا ہے عالم۔ عالم کے پاس اگر کوئی شخص بیٹھے، چاہے عالم اس کو کوئی نصیحت نہ بھی کرے، لیکن یہ شخص کسی اہل علم کے پاس عقیدت سے بیٹھ گیا تو یہ شخص کبھی محروم نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے ذکر کرنے والا، کیونکہ جو آدمی ذکر کر رہا ہے اس کے دل میں ہر وقت اللہ موجود ہے۔ جب اس کے دل میں اللہ موجود ہے تو اس کے دل کا سایہ ہمارے دلوں کے اوپر پڑے گا، اور ذکر کرنے والا خود بھی نورانیت سے معمور ہے، وہ دوسرے کو بھی نور ہی کا حکم دے گا۔ یا تو ہمیں ذکر خود کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ ہم ذکر کریں۔ ہمارے گھنٹوں گزر جاتے ہیں، ہمیں اللہ یاد ہی نہیں آتا، پورا دن گزر جاتا ہے، ہمیں اللہ یاد ہی نہیں آتا، ہمیں پھر بھی اللہ سے شکایت کہ اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم پھر بھی دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں۔ ورنہ شکوہ تو اللہ کو ہم سے ہے کہ میں نے تم کو مسلمانوں روزی بانٹنے والا بنا کر بھیجا تھا، میں نے تم کو اس دنیا کا بادشاہ بنا کر بھیجا تھا، میں نے تم کو دنیا کا سب سے افضل انسان عطا کیا، اور وہ انسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تم کو دنیا کی سب سے عظیم کتاب دی، اور وہ کتاب ہے قرآن کریم۔ میں نے تم کو سب سے عظیم سلطنت عطا فرمائی، لیکن مسلمانوں تم ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھے۔ شکوہ اللہ کو ہم سے ہے، ہمیں اللہ سے شکوہ نہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی حالتوں کو بدلنا چاہیے، ہمیں ذکر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے، نمازی بننا ہے، تہجد گزار بننے کی کوشش کیجئے، ذکر کیجئے۔ الحمدللہ میرے استاد محترم، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، مفتی محمد اسجد صاحب، وہ آپ کے قریب میں رہتے ہیں، ان کے یہاں صبح میں ذکر ہوتا ہے، جاؤ ذکر کیجئے۔ مسلمانوں اپنے دلوں کو ذکر سے روشن کریے، اپنے مسلمانوں اپنے دلوں کا علاج کرائیے ایسے لوگوں سے، ورنہ ایسے لوگ زمین پر بہت کم ہوتے ہیں۔ چونکہ میں نے اپنے استاد سے براہ راست استفادہ کیا، میں نے بالکل دین کو چھوڑ دیا تھا، لیکن میرے استاد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اسی راہ پر لا کر کھڑا کیا۔ میں مدرسہ چھوڑ چکا تھا، میرے استاد مجھے گھر لینے کے لیے آئے، اور آج اسی شخص کی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالی میری جانب سے اس شخص کو ہزاروں نعمتیں عطا فرمائے، ہزاروں نعمتیں عطا فرمائے، کہ اس شخص کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا شخص ہمارے بیہٹ کے اندر موجود ہے، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں ایک شخصیت کی جانب دعوت دے رہا ہوں، کوئی ایک شخص میری نظر میں نہیں ہے۔ جس آدمی کی نگاہ جس شخص کے اوپر ہو وہ اس شخص کے پاس جائے، اپنے دل کا علاج کرائے۔ جب تک ہم اپنے دلوں کا علاج نہیں کریں گے
اس وقت تک ہماری حالتیں نہیں بدلیں گی. ہمیں اپنی حالتوں کو بدلنا چاہیے، تبھی ہماری نسلوں کے پاس ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ ہمیں خود ہی ہاتھ جھاڑ لینے چاہیے، ہماری نسلوں کے پاس ایمان نہیں بچے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.